السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور جلو موڑ کی نہر پر کچھ نشئی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے نشہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک لاش نظر آئی جو نہر کے پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ ڈر گئے، بھاگ گئے۔ راہگیر بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک راہگیر گزرا جس نے لاش کو دیکھا، پولیس کو کال کی۔ پولیس موقع پر آئی، لاش کو نکالا تو معلوم ہوا کہ اس لاش کو کسی بھاری چیز سے باندھا بھی ہوا ہے۔ پھینکنے والا بہت کھلاڑی تھا۔ لاش نکالنے کے بعد سب سے پہلے لاش کو ہسپتال شفٹ کیا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے اور شناخت کے عمل کا آغاز کیا۔ شناخت کا عمل کمپلیٹ ہونے پر لواحقین سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ لاش یہاں پہ پڑی ہے، تشریف لائیے۔ یہ مقتول جو ہے یہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ بینک کا مینیجر ہے۔ گھر والوں نے ایک ایسا کلو دیا ہے پولیس کو کہ پولیس نے اس کیس کو 8 گھنٹے کے اندر نہ صرف ٹریس کیا، ملزم کو اریسٹ بھی کیا۔ قاتل کون ہے اس مینیجر کا؟ وجہ انات کیا ہے؟ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے یہ لاہور میں پیش آیا ہے، اور لاہور کا جو علاقہ ہے وہ ہے جناب والٹن۔ احسن سلیم نامی ایک شخص جو کہ فیملی کا سربراہ ہے، یہ رہتا ہے والٹن میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ایج اس کی ہے 30 سال، ہم اسے لڑکا کہیں گے، اور جاب کرتا ہے ایک گلبرگ ایریا کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ بینک میں، اور جاب کرتا ہے ایز اے مینیجر، یعنی یہ بینک کا مینیجر ہے۔ 22 کو احسن سلیم جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پر ایز یوزل، جیسے وہ باقی دنوں میں جاتا ہے اسی طرح وہ اس دن بھی جاتا ہے۔ 22 کی رات کو احسن سلیم واپس نہیں آتا۔ گھر والے ظاہر انتظار کرتے ہیں، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کتنے بجے چھٹی ہوگی، کب پہنچے گا۔ اسی دوران احسن سلیم کے واٹس ایپ سے ایک کال آتی ہے اسی کے سگے بھائی کو۔ بھائی فون اٹھاتا ہے کہ بتائے گا احسن کہ میں کہاں ہوں، کب تک آؤں گا، لیکن جب ہیلو کرتا ہے تو آواز انجانی ہے۔ وہ شخص جو بول رہا ہے وہ نامعلوم شخص ہے۔ اپنے بھائی کی آواز کی پہچان ہوتی ہے۔ کہتا ہے تمہارا بھائی میرے قبضے میں ہے، 1 لاکھ روپیہ دو تو احسن سلیم کی جان چھٹے گی، اور یہ 1 لاکھ روپیہ تم نے احسن سلیم کے اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے۔ فون بند۔ سب گھر والوں کو اکٹھا کیا، اس کال کے بارے میں بتایا تو گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے، چونکہ 1 لاکھ روپے کی رقم تھی، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ پولیس کو بتائیں گے، تماشا بنے گا، پتہ نہیں احسن واپس آئے گا کہ نہیں، چلو چپ چپیتے لاکھ دے دیتے ہیں۔ 50 ہزار روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی، فوری طور پر احسن سلیم کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے۔ رات گزر گئی، فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، نمبر بند ہے، رابطہ کوئی نہیں ہے، پیسے بھی جا چکے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں گھر والے۔ تو خیالات آ رہے ہیں کہ شاید احسن سلیم کو مار دیا ہوگا، اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا، کرے تو کرے کیا۔ سارے گھر والے بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، پیسے بھی بھیج دیے، بھائی بھی واپس نہیں آیا، تو تھانے چلتے ہیں، تھانے والوں کو بتاتے ہیں، یقیناً پولیس کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ قصہ مختصر، گلبرگ پولیس اسٹیشن لاہور یہ چلے گئے اور ایس ایچ او کو جا کے ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بتائی کہ احسن گھر سے گیا، واپس نہ آیا، نمبر سے احسن کے کال آئی، 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ، تاوان مانگا گیا، وہ بھی بھیج دیا، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک ایف آئی آر لانچ کی گئی اور اس کا مدعی بنا بھائی، یعنی احسن سلیم کا بھائی، اور یہ ایف آئی آر جو لانچ کی گئی یہ لکھی گئی تھی اغوا برائے تاوان کی افینس کے مطابق۔ پولیس ڈیٹیل سن چکی ہے، ایف آئی آر لانچ کر چکی ہے، معاملات ہو چکے۔ اس کے بعد یہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پولیس کو 15 کی کال آ گئی ہے راہگیر کی، اور راہگیر بتاتا ہے کہ جی پانی کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی تیر رہی ہے، تو آئیں اور آ کے اس کو دیکھیں۔ پولیس فوراً موقع پر گئی، جا کے ڈیڈ باڈی کو نکالا جس کو بھاری چیز سے باندھا ہوا تھا، نکال کے شناخت کا عمل کمپلیٹ کیا۔ فوراً اپنے اپنے گروپس چیک کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر شناخت کا عمل کمپلیٹ کرنے کے بعد لواحقین سے رابطہ کیا، اور چونکہ یہ بات تو معلوم تھی کہ اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس بندے کے نام سے، اور جب اس کی شناخت کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہی ہے، تو پھر لواحقین کو بلا لیا تھانے میں کہ آپ ذرا تھانے آ جائیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا جی، تھانے آ گئی ہے فیملی۔ اب احسن سلیم کے بھائی سے پولیس پوچھتی ہے کہ آپ لوگوں کی کہیں دشمنی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کوئی پیسوں کا لین دین ہے؟ کہتے کوئی خاص نہیں۔ کہتے ہیں کوئی لڑکی چھڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے؟ کہتا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ احسن کس کس کے ساتھ بیٹھتا تھا؟ کوئی ڈیرے دار، کوئی دشمن دار، کوئی بدماش، کوئی گنڈے، ان کے ساتھ کوئی سیٹنگ تو نہیں تھی، اس کی گیدرنگ تو نہیں تھی؟ کہتا نہیں۔
ہاں ایک دوست ہے احسن کا اور وہ جگری دوست ہے. ہم ماڈرن زمانے میں جگری دوست کو کہتے ہیں جی پیمپر فرینڈ ہے, بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اس کا نام ہے عبداللہ شاہد. اس کے ساتھ لین دین روٹین میں چلتا تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لے لیتا تھا دے دیتا تھا. اس ٹائم عبداللہ نے اس کے کچھ پیسے دینے تھے, لیکن ہمیں عبداللہ پر شک بالکل بھی نہیں ہے. ہم صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. وہ تو جگری دوست ہے اس کا. پولیس کہتی نمبر دے دیں عبداللہ کا, پولیس کو نمبر دے دیتے ہیں. عبداللہ آ گیا کھانے, کرسی پہ بیٹھا, بڑا چلاک ہے, اور پھر روایتی انداز میں گفتگو کرتی ہے. اب میں وہ بول کے آپ کو بتا نہیں سکتی. روایتی طریقہ کار کے بعد عبداللہ ہو گیا بریک, اور پھر اس نے بتایا جو سچ تھا, اور سچ یہ تھا میں نے کچھ پیسے دینے تھے احسن کے. احسن مجھ سے روز پیسے مانگتا تھا, میں روز شرمندہ ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. روز بہانہ لگاتا تھا, تنگ آ گیا بہانے لگا لگا کے, پیسے نہیں اتار پا رہا تھا. پھر میں نے ایک دن احسن سے ریکویسٹ کی کہ یار تم تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو, میں اکٹھے نہیں دے پا رہا, میرے حالات ذرا ٹائٹ ہوئے ہیں. احسن نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے. ہم دوست تھے, بات مان لی. اب وہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی میں نہ دے پایا تو میں بہت اپسٹ تھا, ہیزیٹیٹ بھی تھا, پریشان بھی تھا کہ کروں تو کروں کیا, پیسے دوں گا تو جان چھٹے گی. میں نے ایک پلان بنایا. احسن کو میں نے 22 تاریخ کو والٹن کے ایریا میں بلایا, اور بلا کے یہ کہا, اور فون پر یہ کہا کہ یار آ کے پیسے پکڑ لو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آ نہیں سکتا, لیکن تم پیسے پکڑ لو, یہ نہ ہو کہ میرے سے لگ جائے. احسن آ گیا وہاں پہ. جیسے ہی وہ آیا تو میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. ہماری آپس میں بحث ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. میں نے پسٹل نکالی, سر پہ ماری گولی. احسن ہو گیا ڈیر, زمین پہ مر گیا. اب یہ مرا پڑا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کی لاش کو ٹھکانے کہاں لگاؤں, کسی نے لاش دیکھ لی تو میری شامت آ جائے گی. میں پریشان پھر رہا ہوں. اسی دوران میرے ذہن میں آیا, میں نے ایک بوری ارینج کی, اس بوری میں احسن کی لاش کو گتھو متھو کر کے ڈالا, منہ بوری کا باندھا, بوری خاصی بھاری ہو گئی. اور پھر میں اس بوری کو لے گیا جلو موڑ, وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی نہر ہے. وہاں جا کے میں نے بوری کو ایک بھاری چیز کے ساتھ باندھا, اور دونوں کو, اس بھاری چیز کو اور بوری کو پھینک دیا پانی میں. اس ٹائم تو فوراً وہ پانی کے نیچے چلے گئی. یہ ایک حقیقت ہے. پروگرامز کرتے کرتے, چیزوں کو سمجھتے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمیشہ لاش جب پانی میں پھینکی جاتی ہے, آپ بہت سے کرمنلز ایسا کرتے ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے پروگرامز بھی کیے, کہ ریت کی بوری باندھ دی, بھاری پتھر باندھ دیا, کوئی چیز باندھ دی تاکہ لاش اوپر نہ آئے. قدرت خدا کی, ریت بہتی 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 نکل جاتی ہے اور لاش پھر اوپر آ جاتی ہے. قتل تو چھپتا نہیں ہے, یہ تو ہم سن رہے ہیں بچپن سے. لاش اگلے دن اوپر آ گئی ہے, پولیس کو پتہ چل گیا. میں نے اپنی طرف سے انتظام پکا کیا تھا, لیکن لاش پھر اوپر آ گئی. نیکسٹ کوسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس میں, وہ یہ ہے کہ پیسے دینے تھے دے دیے, نہیں دے پائے, دوست قتل کرنا تھا کر دیا, لاش ٹھکانے لگانی تھی لگا دی. تاوان کیوں مانگا, یہ کیا چکر ہے؟ کوئی کرمنل تھا یا ایسے ہی تاوان لوگوں سے مانگتا تھا یہ؟ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ سوچا اور ایک ڈرامہ بنایا, اور پھر اس کو خوب رچایا بھی میں نے, کہ اگر تو ہمارے ہاں بہت سے کیسز ہم دیکھتے ہیں جس میں اغوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کے بیٹوں کو بیٹیوں کو توبہ استغفار اغوا کرتے ہیں, اور پھر تاوان کی رقم مانگتے ہیں. پولیس ٹریس کرتی, کچھ ٹریس ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, تو ان کے ذہن میں آئے گا پتہ نہیں کدھر اغوا کر کے کوئی لے گیا ہے, ہم تو پکڑ ہی نہیں سکتے ملزموں کو. تو میں نے پھر یہ ڈرامہ لگایا پورے کا پورا. 1 لاکھ روپیہ جو اکاؤنٹ میں 50,000 کی ٹرانزیکشن کی گئی تھی, وہ بھی اکاؤنٹ میں موجود ہے, وہ نکالا نہیں ہے احسن نے, وہ نکالا نہیں ہے ملزم عبداللہ نے. ساری بات تو پولیس کو کلیئر ہو چکی تھی, ملزم کانفیس کر چکا, بریک ہو چکا. اب 8 گھنٹے ٹوٹل 8 آورس میں کیس میچور بھی ہوا, اریسٹ بھی ہوا, بریک بھی ہوا, سب کچا چٹا اوپن ہو گیا. سارا وقوع آپ کے سامنے ہے. آج کے وی لاگ کی کلوزنگ اس دکھ کے ساتھ کروں گی, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. جگری دوست نے جگری دوست کو گولی ماری, قتل کر دیا. کہاں گئی محبتیں, دوستیاں, ٹائم جو اکٹھے گزارے تھے؟ تو یہ جو پیسے ہیں نا, یہ بڑی گندی چیز ہے, نہ اس کا لین دین کرنا چاہیے, اور اگر کر لیں تو پھر اللہ کے واسطے معاف کر دے, نہیں تو اس سے پہلے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. تھینک یو.